نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب المرجب کو معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہوئی، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ترجمہ: پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گرد ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے کہ ہم نے اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے گئے۔ ان میں ایک معجزہ یہ بھی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد بھی فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اب یہ کوئی عام باغ نہیں تھا، نہ کوئی عام ملک جس کی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کو سیر کروائی ہو۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا حکم ہوا تو بس فرش اور عرش پر یہ آخر آنا اور جانا کیسا، کبھی وہ عرش پر آیا، کبھی وہ فرش پر گیا، گناہ گاروں کی خاطر سے ادھر پہنچا تو ادھر آیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج پاک کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کا ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان عرش و کرسی اور لامکاں تک ہو کر آ گئے، مگر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عجائب و غرائب کا مشاہدہ ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ارض و سماوات ہے، وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو ایسی عقل و فراست عطا کی جس سے وہ ہوائی جہاز راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں میں سیکنڈوں میں طے کر لیا۔ وہ سبحان جس نے اپنے بندے کو کچھ ہی دیر میں اپنی زیارت کروائی۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر مرگ پر تھے، سوئے ہوئے تھے، تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ کو اللہ بلا رہے ہیں، حکم کی پیروی کروا رہے ہیں۔ اسی طرح جب وہ اٹھے تو پہلے آسمان پر گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اٹھائے گئے تو انہوں نے نثارہ ابن نے کہنا شروع کر دیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام تھے جو چوتھے آسمان پر گئے تھے، مگر محبوب خدا نے تو لامقام میں جانا تھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کو خدا ہی کہہ دیتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بعبادی ذکر فرمایا ہے، اس لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ ارے عقل کے اندھو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، پیدا ہوا تو اللہ کا بندہ، جوان ہوا تو اللہ کا بندہ، نبی ہوں تو اللہ کا بندہ، آسمانوں پر اٹھایا جاؤں گا تو اللہ کا بندہ، آسمان سے زمین پر آؤں گا تو اللہ کا بندہ، مجھ پر موت آئے گی کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کا ہی بندہ ہوں، مگر یاد ہے کہ عبد رزاق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بعبادی، میں اپنا بندہ
عبد وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر عبدو کا ہے جس کا رب انتظار فرمائے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ الہی میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے محبوب آپ کو یہ بزرگی اور شرف کیسے ملا؟ عرض کی میری عبدیت کے سبب رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک صرف 2 مسجدوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ معراج کی رات تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ الہی میں تو خدا تعالیٰ کے روبرو ہوئے، اس لیے کہ اگر لوگ اتنے سفر کو مان لیں گے تو اگلا سفر خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور جب وہ وقت یاد آیا یعنی رجب المرجب کی 27 رات پیر کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پاک کے لیے مقرر تھا، بارگاہ خداوندی کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، آج رات جنت کے دروازے کھول دو، دوزخ کے دروازے بند کر دو، جنت اور آسمان کو سجا دو، معزز مہمان تشریف لانے کے تمام راستے صاف کر دیے جائیں، خوب آراستہ کر دو۔ تمام فرشتوں، حورین، بہشت اور غلامان رضوان کو حکم دیا تو سب کے سب صف بصف دستے بستہ کھڑے ہوئے، جاؤ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استقبال کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ کیا قیامت قریب آ گئی؟ فرمایا قیامت تو نہیں، میرا محبوب آ رہا ہے۔ اور پھر یہ حکم ہوا، اے فرشتوں سب اپنے اپنے کام چھوڑ دو، حورین جنت سب نبی پاک کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور میری تسبیح تحلیل اور نبی پاک کے تسبیح و تحلیل یعنی نبی پاک پر درود پاک پڑھو۔ پھر اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء اکرام کو حکم دو کہ میرے محبوب کے لیے استقبال کے لیے مسجد اقصی میں پہنچ جائیں۔ چنانچہ جب انتظامات مکمل ہوئے، آسمانوں کو سجایا گیا، کائنات کے تشریف لانے کے تمام راستے خوشبو سے معطر کر دیے اور سب کے سب حضور کے تشریف لانے والے راستے پر صفیں باندھ کر آپ کا راہ تکنے لگے، کیونکہ زیارت جو کرنی تھی۔ سب تیار ہو گئے، تیاریاں بھی مکمل ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا اپنے جبریل 70,000 فرشتے لے کر بحث جاؤ اور مقصود کائنات کی سواری کے لیے لے آؤ۔ اور وہ براق لے کر آتے ہیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو نماز پڑھاتے ہیں اور پھر واپسی آنے پر اللہ تعالیٰ سے تحفہ لیتے ہیں جو کہ 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اب واپس آنے کی تیاری ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملتے ہیں، کہتے ہیں میں نے سنا ہے معراج ہو کر آئے ہیں۔ جی اے موسیٰ معراج ہوئی ہے، اللہ نے 50 نمازوں کا حکم دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ نمازیں کم کروائیں، یہ بہت زیادہ ہے، امت کیسے پڑھے گی؟ نبی پاک پھر گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، یا رسول اللہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نمازیں بہت زیادہ ہے، امت نماز نہیں پڑھے گی، 5 کم کر دی۔ پھر واپس آ گئے، موسیٰ نے کہا کتنی کم ہوئی ہیں؟ یا رسول اللہ اے موسیٰ سمجھ جاؤ ابھی تو 5 کم ہوئی ہیں۔ نہیں بہت زیادہ ہیں، اور کم کرواؤ۔ اسی طرح کرتے کرتے 9 دفعہ ہو چکا، پیچھے 5 بار 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر نبی پاک آ جاتے ہیں، یا رسول اللہ کتنی نمازیں چھڑوائی ہیں؟ اب تو مجھے بھی شرم آتی ہے، میری امت 5 پڑھ لے گی۔ اور وہ یہی رات ہے اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، ہمارے لیے تحفہ بھی لائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بھی بنے۔ اللہ تعالیٰ ان شب معراج کے صدقے ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ جو شخص اس شب معراج کی بات کو نہ مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس پر ماننا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک مختصر سا مفہوم معراج النبی ہے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر نصیب ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو
عمل کرنے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔